مجھے ڈر ہے اگر یہی حالت رہی تو خوارزم کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے کی طرح کشیدہ ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ ہم ضرورت کے وقت چنگیز خان کو تنبیہ بھی نہ کر سکیں۔ اس لیے اگر ہم اس نازک وقت پر خوارزم کے سفیروں کے ساتھ تمہارے جیسے نوجوان کی دوستی کا فائدہ اٹھا سکیں تو اس میں خوارزم اور بغداد دونوں کی بھلائی ہوگی۔ اسے صلاح الدین ایوبی کی بدولت تمہارے ساتھ بے حد عقیدت ہو چکی ہے، اس لیے تم موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور آج تم نے اسے بہت متاثر کیا تھا اور اس نے سب سے پہلے اٹھ کر تمہیں داد دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم سلطنت خوارزم کے متعلق اپنے نیک ارادے ظاہر کر کے اسے دوست بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ طاہر نے جواب دیا، خوارزم کے متعلق نیک ارادوں کا اظہار میرے دل کی آواز ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنے حلول سے متاثر کر سکوں گا، اور اگر آپ نے چنگیز خان کو تنبیہ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے تو میں اسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں۔ وزیراعظم نے کہا، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ مہم کس کے سپرد کی جائے گی، لیکن اگر تم نے خوارزم کے سفیر کا اعتماد حاصل کر لیا تو تمہاری کامیابی کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے، کیونکہ خوارزم کی گزرگاہیں ہمارے لیے بند ہونے کی صورت میں ہمارے ایلچی کو مشرق کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں سے ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں جانا پڑے گا، اور یہ راستہ وحشی اور لٹیرے قبائل کی موجودگی میں اور بھی خطرناک ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد وزیراعظم نے طاہر کو رخصت کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو باتیں ہوئی وہ دوسروں تک نہیں پہنچیں گی۔ طاہر نے کہا، اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ نہ بھی لیتے تو بھی میں کسی کے ساتھ یہ باتیں نہ کرتا۔ بہرحال آپ کو تسلی کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں، اور میرا وعدہ ایک سیاستدان کا وعدہ نہیں، ایک سپاہی کا وعدہ سمجھیے۔ وزیراعظم کے اشارے سے اس کا محافظ طاہر کو محل سے باہر چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہو لیا۔ پہلے دروازہ گزرنے کے بعد باغ میں پاؤں رکھتے ہوئے طاہر نے کہا، اب آپ جائیے، مجھے راستہ معلوم ہے۔ محافظ نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو گھر تک پہنچانے کے لیے محل کے دروازے پر بگھی موجود ہے۔ طاہر پھولوں کی کیاریوں میں گزرتی ہوئی سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ پھولوں کی مہک سے لبریز ہوا کے جھونکے اس کے دل اور دماغ میں ایک تازگی اور سرور پیدا کر رہے تھے۔ یہ دن اس کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا۔ وہ صبح سے اب تک اپنے کئی سپنوں کی تعبیر دیکھ چکا تھا۔ تیغزنی کے مقابلے میں اس کی کامیابی نے اس کے لیے منزل مقصود کی کئی راہیں کھول دی تھی۔ وہ علی عہد کا بہترین گھوڑا اور اس کی تلوار اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ شہزادہ مستنصر کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ بغداد کے امراء اس کے متعارف ہو چکے تھے، تاہم اسے یہ خدشہ تھا کہ اس نے وزیراعظم کو ناراض کر لیا ہے۔ اس کے متعلق وہ سن چکا تھا کہ وہ نہایت منتقم المزاج آدمی ہے اور اس کی ایک تدبیر اس کے تمام ارادوں پر پانی پھیر سکتی ہے۔ لیکن دسترخوان پر وزیراعظم کی خندہ پیشانی اور حسن سلوک نے ان خیالات کی تردید کر دی تھی، اور اس کی باتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس کا سب سے بڑا دوست اور خیرخواہ ہے۔ بغداد کا یہ جہادگیر سیاستدان، جس کی اب تک ہزاروں برائیاں سن چکا تھا، اب اسے انسانیت کے بہترین اوصاف کا پیکر نظر آ رہا تھا۔ طاہر کو قاسم کا خیال آیا اور اس نے اپنے دل میں کہا، کاش میں اسے میدان میں اس قدر ذلیل نہ کرتا۔ وزیراعظم وسیع النظری کے باوجود اس کا باپ ہے، اور اسے یقین ہے اس بات کا دکھ تو ہوا ہوگا۔ دسترخوان پر قاسم کی موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے دل میں ابھی تک ویچ و تاب کر رہا ہے۔ طاہر کو وزیراعظم کے یہ الفاظ یاد آئے کہ قاسم کل یا پرسوں تک تمہارے پاس آئے گا۔ طاہر نے پہلی دفعہ قاسم کے لیے اپنے دل میں برادرانہ شفقت محسوس کی۔ اس نے سوچا کہ وہ شاید اپنے باپ کے مجبور کرنے پر اس کے پاس آئے، تاہم اس کے دل میں ایک تکلیف دہ احساس ضرور ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ میں خود پہل کروں، خود اس کے پاس جاؤں اور یہ کہوں، قاسم میں تمہارا دوست ہوں، بغداد کی بھلائی کے لیے، دولت عباسیہ کی بھلائی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا دوست بننا چاہیے۔ کاش میں ابھی گھر جانے سے پہلے قاسم سے مل سکتا۔ اتنی جلدی نہیں، مجھے قاسم کا غصہ ٹھنڈا ہو جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کل میں عبدالعزیز کے ساتھ شکار پر جانے سے پہلے اسے ضرور ملوں گا، اور لوکس اس کا استاد ہے، اس شہر میں اجنبی بھی ہے، میں اس کی دلجوئی بھی کروں گا۔ اچانک طاہر نے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس کی اور اسے پیچھے سے کوئی یہ کہتا ہوا سنائی دیا، ٹھہریے۔ طاہر چونک کر تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے مڑا۔ اس کے سامنے ایک خواجہ سرا کھڑا تھا۔
خواجہ سرا نے اپنے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کہا میرے ساتھ آئیے۔ طاہر ایک لمحے کے لیے تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا۔ خواجہ سرا نے کہا ڈریے نہیں، میرا پیغام سلامتی کا پیغام ہے۔ سڑک کے دونوں جانب بہنے والی نہر پر تھوڑے فاصلے پر سنگ مرمر کی سلیس پلوں کا کام دے رہی تھی۔ خواجہ سرا جلدی سے نہر عبور کر کے پھولوں کی کیاری میں کھڑا ہو گیا۔ طاہر ایک لمحے سوچنے کے بعد اس کے پیچھے ہو لیا۔ کسی غیر متوقع خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا دایاں ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا۔ پھولوں کی کیاری میں سے گزرنے کے بعد وہ خواجہ سرا کے پیچھے گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوا۔ یہاں ٹھہریے، یہ کہہ کر خواجہ سرا ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گیا۔ خواجہ سرا کے غائب ہو جانے کے بعد طاہر نے اچانک یہ محسوس کیا کہ اس نے اپنی راہ سے بھٹکنے میں غلطی کی ہے۔ اس نے احتیاطاً تلوار نیام سے نکالی اور درختوں کے درمیان ذرا کھلی جگہ چھوڑ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد درختوں کے پتوں میں ہلکی سرسراہٹ پیدا ہوئی اور ایک نوجوان لڑکی درختوں کے تاریک سائے سے نمودار ہو کر اس جگہ آ کھڑی ہوئی جہاں کچھ دیر پہلے طاہر کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی پتوں میں سے چن چن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی۔ طاہر نے چاند کی کرنوں کو کسی پھول کی سفید پنکھڑیوں میں اس قدر تازگی اور دل فریبی پیدا کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ لیکن وہ کون تھی؟ طاہر ایک لمحے کے لیے تصور حیرت بن کر اس حسین، سادہ اور معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔